وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق خالقنا مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نخبر الخبر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ کوئی کس مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ. امدادکم امدادکم مدرم جغم آزادکم ددین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما، غدا بے افتاد کشتی امداد کن یا معین الدین چشتی. فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ فیل رحمت للعالمین نظر کرم برما مند پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاری آرتا بادی مذہب حنفی ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی الولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب جلال مدنی تاجدار مدینہ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء سرور کون و مکان کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے تحفے قدر پھول پیش فرمائے. عرض فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے اور خود جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے میری دیکھی والی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے اور چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہیں ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی
ہی نرالی ہے وہ بلال حبشی ہو یا اویس قرنی ہو یا اویس قرنی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے تو جہاں سوالی ہے اور ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے قبر کے اندھیرے کا اب سعید کیا خطرہ قبر کے اندھیرے کا اب سعید کیا خطرہ شمع مصطفیٰ سے میں نے لو لگائی ہے شمع مصطفیٰ سے میں نے لو لگائی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ایک
دینے والا ہے سارا جگ سنبھالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنبھالی ہے سامنے ذلت رحمت تشاق اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ ایک پناہ میں علی عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کروں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ تعلیم و تسلیم کا صدقہ آپ کو سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو آیات مقدسات اور حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو مجھے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس آخر کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور جملہ حاسدین شیاطین کے شر سے حاسدین کے حسد سے اور ڈر سے اللہ اپنے کریم حبیب کے صدقہ خلیل حبیب کے صدقہ محفوظ فرمائے آج سے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں ان کو بالترتیب موضوع سخن بناتے ہوئے بیان کیا جائے کیونکہ اس ترتیب کے ساتھ ابھی تک کسی نے بیان نہیں فرمایا کہ صرف اوامر اور نواہی کو موضوع جمعہ منتخب کیا گیا ہو سورہ بقرہ شریف سے اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا جس کو سادہ لفظوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا آغاز فرمایا ہے اور اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آج لے کے چلیں گے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں الا بے شک خبردار سن لو انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے یہاں پر مختصراً میں عرض کر دوں کہ منافقین کا ذکر شروع ہو چکا ہے منافق کون ہے سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ نہ وہ ہیوں میں ہے نہ وہ شیعوں میں ہے نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے بیچ میں جو لٹکی ہوئی قوم ہے اس کو کہتے ہیں منافق نہ کھیڑے نہ سن نہ رانجے نہ سن وہ درمیان میں قیدوں کی طرح دوڑتے پھرنے والے شخص کو سادہ لفظوں میں منافق کہتے ہیں منافقین کا فساد کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کچھ بیٹھ کر لباس تقوی طہارت پاکیزگی اوڑھ کر ایمان کی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے راز چرا کر
ظاہر کرنے والے اور فتنوں کو جگانے والے اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو اجاڑ دینے والے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کرنے والے، یہ ان کا جرم تھا۔ نماز میں سب سے اعلیٰ، صدقے میں زیادہ، قسموں میں زیادہ، محبت کا دم بھرنے میں زیادہ، ہر ایک معیار میں بلند مرتبہ رکھنے والے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، جن لوگوں نے شریعت کو استہزاء بنایا، مذاق بنایا، اللہ نے ان کا دنیا اور آخرت میں مذاق بنا دیا ہے۔ کل محشر والے دن اللہ ان کو جنت دکھائے گا، نعمتیں دکھائے گا، یہ دیکھو یہ شراباً طہورا ہے، یہ شہد کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ پانی حوض کوثر کی نہر، یہ دیکھو جنت کی حوریں، یہ دیکھو غلمان، یہ سارا کچھ اللہ سارا جنت کی نعمتیں دکھائے گا۔ پھر اوپر فرمائے گا ان کو جہنم کے سب سے ابتر درجے میں پھینک دو۔ نعمت نہ ملی ہو، بندہ تکلیف میں ہو تو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ نعمت مل جانے کے بعد چھن جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ بادشاہ سے فقیر ہو جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بندہ فقیر ہی رہے اس کو کیا پتا بادشاہی کیا چیز ہے۔ انہوں نے شریعت کا استہزاء کیا، شریعت کا مذاق بنایا، اللہ ان کا دنیا اور آخرت میں مذاق بنائے گا۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر ایک جگہ پر فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے سجا کے رکھ دیا ہے۔ ان کے ذوق میں کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں کہ یہ کس گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں، یعنی ان کے برے کام ان کے لیے صحیح ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی، اے جہان میٹھا اگلا کہے میٹھا، اگے ویکھی جائے گی یار، ایتھے دیکھاؤ اگے ویکھی جائے گی، او بابا نیکی کر لے، چھٹا مولوی دا کام ہی دس لے، ڈرا ڈرا کے مارتے اگے ویکھی جائے گی۔ ہمارے شاعر، خطیب، خیر معتدل قسم کے مقرر اور علماء صوبے تو گویا اللہ کی جہنم کا، اس کے غضب کا، اس کی شان کبریائی کا، اس کی صفت جباریت کا، قہاریت کا تو مذاق ہی بنا دیا۔ اکثر خطیب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ کا جب ذکر کرتے ہیں تو غیر محتاط کیا کہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے ان کی آنکھ لگائی تو اللہ کی آنکھ دی، اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے کم نظر آ رہا تھا، حضور کی آنکھ سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اور بندے خدا کیا ہو گیا یار، دوسری آنکھ کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نہیں دی، دونوں آنکھ اللہ نے دی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ اس کو ملی تھی ماں باپ کی نسبت سے، ایک آنکھ ملی تھی مصطفیٰ کی نسبت سے۔ یہ ہے اعتدال کا طریقہ، ورنہ آنکھیں تو دونوں اللہ نے دی۔ تو جو پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ منافقوں کی طرح نہیں
بن جاؤ یہ شیعہ بن جاؤ، اور ای شیعہ کا مکسچر نہیں بننا، کیونکہ اس کی ویلیو کوئی بھی نہیں۔ یا ایمان والے ہو جاؤ یا بالکل چھوڑ دو۔ اب رب کائنات نے یہ بات، یہ عنصر، قرآن نے یہ حصہ بیان کرنے کے بعد جو اگلا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء جب بات صرف اپنوں کی کرنی ہو، جو اس کے بندے ہیں، کون سے؟ جو اس کو پسند ہے۔ مخلوقات تو ساری اس کی ہے، دیکھو رب کہتا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس۔ اب اس میں کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، سارا مکتبہ فکر آ گیا۔ لیکن جب بات ہو نا اپنوں کی، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور رب یقین، آمنوا، الف میم نون واو، آمنوا، یہ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ پہلا کہتا ہے آمنو کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا۔ آمنو کا لفظ دوسرا کیا ہے؟ میم، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے گا، نبی نہیں، خاتم المرسلین مانے گا، جو حضور کو، نبی تو ہر ایک مانتے نہیں، جو اس کے بعد بھی نبوت کے، جو محمد عربی کو تاجدار ختم نبوت مانے گا۔ دوسری نشانی ایمان والے کی، آمنو کا نون بتا رہا ہے ہر نبی پر ایمان رکھنے والا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آدم سے لے کے کرنے والے تک جتنے بھی آئے، تمام کے تمام مولا جتنے بھی بھیجے تو نے، 1,24,000 کم و بیش، مطلقاً نہیں، کیونکہ تعداد انبیاء اور رسل میں فرق ہے۔ کئیوں نے کہا 2,40,000، کئیوں نے کہا 3,20,000، تو محتاط ترین اندازہ جو ہے وہ ہے کہ 1,24,000۔ لہذا علماء کہتے ہیں یوں کہا کرو 1,24,000 کم و بیش، تاکہ اگر اس سے کم ہے جب بھی، اگر اس سے زیادہ ہے جب بھی، مولا ہم نے تیرے ہر نبی اور رسول پر ایمان لایا کہ جتنے بھی تو نے بھیجے وہ سارے برحق ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو سمجھو، زندگی میں بڑا کام دے گی۔ ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے جب بھی بولو 1,24,000 کم و بیش، انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ نے مبعوث فرمائے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ اچھا جی، آمنو کا نور بتا رہا ہے، یہ آمنو کا ولی واو کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے ہر ولی کو ماننے والا۔ اللہ نے
یہ شعبہ الگ سے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ الگ سے فرمایا اللہ والوں کو بھی مانے. یہ نہیں کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے. اچھا جی، اب بات آئی یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کے اندر سارے آ گئے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تم متقی اور پرہیز، اس مین پر کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے. لہذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. اس آیت میں مومنین، کفار، منافقین کو عبادت کرنے کا حکم ہے. کافر کی عبادت کیا ہے؟ کفر چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیں. منافق کی عبادت کیا ہے؟ نفاق کو چھوڑ کر. او بابا، آج اس دور کے اندر نہ جی کوئی بندہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے نہیں، یا اسکول میں کام کرتا ہے، یا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، جس بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں. سادہ لفظوں میں ایک آسان سی مثال، ہمارے ملک پاکستان کا کوئی فوجی وردی پہن لے انڈیا کی فوج کی، اور وہ کہے کہ میرے دل کے اندر پاکستان بستا ہے، میرے دل میں پاکستان بستا ہے، لیکن وردی میں انڈیا کی فوج کی پہنوں گا. کیا اس کی وفاداری مانی جائے گی؟ وہ غدار ہے جی. جس کو اپنے ملک کی وردی پسند نہیں ہے، اس کے دعوے بھی جھوٹے ہیں. اس کے دعوے کی صداقت کے لیے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہونا ضروری ہے. اللہ نے جب ہم سے اقرار لیا، یا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان بھی ہماری اقرار کر رہی ہے اور دل بھی اقرار کر رہا ہے. اندر اور باہر دونوں ایک پروگرام ہے ہمارا. وردی ہماری غداروں کی نہیں ہے، وردی بھی ہماری اس ملک کی ہے، اور روح بھی ہماری اس ملک کی ہے. بس یوں ہی سمجھیں کہ اللہ ایمان والوں سے تقاضا یہ کر رہا ہے، تیرا ظاہر بھی محمدی ہونا چاہیے، تیرا باطن بھی محمدی ہونا چاہیے. تیرے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو. تو کہنی شکل سے کیا بنتا ہے، یہ رہنے سہنے سے کیا بنتا ہے. بات تو دل کی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے. اور بابا، نیت کے ساتھ ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک موٹی سی مثال میں آج کروں. 4 داڑھی منہ مر گئے. ایک تھا کافر، ایک تھا ہندو، ایک تھا عیسائی، ایک تھا یہودی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مذہب مسلک کیا ہے. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ جنازہ پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے؟ کفناؤ گے؟ دفناؤ گے؟ جلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جی چونکہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر زیادہ مسلمان ہیں، لہذا اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے. لیکن محتاط لوگ بالکل نہیں پڑھے، پتہ نہیں اس کا مذہب کیا. لیکن ایک بندہ جب مرا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اس کی ظاہری شکل و صورت محمدی تھی. مرنے کے بعد اس سے پوچھنا پڑے گا جناب کا مذہب کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت، اس کا لباس بتا دے گا یہ مسلمان کا بچہ ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ بندے اس رب کی کیوں نہیں عبادت کرتا؟ پھر اپنی اس نشان اور عظمتیں گنوائی.
آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ ہم بعد میں آئے ہیں، ہمارے خادم اللہ نے پہلے بھیج دیے۔ اللہ کا پاک کلام میرے سامنے پڑا ہے، اگر ماں اور باپ کی محبت اس دنیا میں نہ ہوتی کوئی بچہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت آج بھی آپ کو خالص ملے گی، اللہ ماشاء اللہ کہیں اشاد و نادر مثالیں کہیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر اکثریت آج بھی جو خالص محبت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، تیرے ماں باپ کی، بس بے لوث اور بغیر کسی دمے اور لالچ کے۔ میں اگر ہم اپنے اس معاشرے کی بات کریں تو سگے بھائی کو کامیاب ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میرا سگا بھائی اگر کامیاب ہو رہا ہے نا، کسی لیے چڑھ ہے، کاروبار میں کامیاب ہو گیا، نوکری میں اچھا ہو گیا، یا اللہ نے اس کو پوزیشن دے دی، ہم کہتے ہیں ہاں حرام کا مال ہی کھاتا ہونا، جو وہ چاہے دن رات ہی کر دے محنت کے ساتھ، جو مرضی کر دے، فراڈ ہی کرتے ہیں، نہیں فراڈ ہی کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وہ جہنم کے اوپر نا کہ اللہ نے فرشتے رکھے، ہر ایک ملک کے اوپر ایک فرشتہ مقرر تھا، جب یہ باہر نکلے نا تو اس کو ڈنڈا مار کے جوتا مار کے نیچے پھینک دینا۔ سپروائزر نے آ کے دیکھا، اس نے کہا پاکستانی والے جہنم کے حصے میں کوئی نہیں کھڑا۔ میں کہا جناب یہاں پر کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر جانے لگتا ہے نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اس لیے یہاں پہ کسی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بات حقیقت ہے، تھی لطیفے کی، لیکن بات حقیقت ہے، ہم کسی کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ اللہ کہتا ہے اور بندہ بن جا، انسان کا بچہ بن جا۔ من قبلکم، اللہ نے تجھ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے اپنے بھائی کی۔ بھائی بھی آج اس بھائی سے ملے گا جو پیسے والا ہے، جو بھائی بہن نیچے ہو جائے گا، بھائی بہن نیچے ہو جائے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ غریب آدمی مانگ لے گا مجھ سے کچھ، وہ بندہ خدا اللہ کا شکر کر، رب نے تجھے ایسے کرنے والوں میں رکھا ہے، تجھے ایسے کرنے والوں میں نہیں رکھا۔ کروڑہا مرتبہ شکر کر، کروڑہا مرتبہ شکر کر۔ اللہ نے جہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ پوری کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا او بندے میرے مجھے قرضہ کیوں نہیں دے دیتا؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورۃ مزمل کے آخری الفاظ ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دے دے، انفاق فی سبیل اللہ کر، اور سب سے اعلیٰ جو خرچ کرنے کا معیار ہے وہ ہے تیرے اقربا، تیرے بہن، تیرے بھائی، یہ سارا کچھ۔ اور سب سے پہلے نیکی کا جو حقدار ہے وہ تیرے ماں باپ ہے، ان کے ساتھ نیکی کر۔ میں ایک پڑھ رہا تھا کتاب، اس کے اندر کچھ حقیقی واقعات جو زندگی میں انسانوں کے ساتھ ہیں وہ اپنے حقیقی یاد۔ ایک بچے کا، نوجوان کا میں نے واقعہ پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو کامیابی دی، نوکری لگی، اچھی تنخواہ ملی، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور راشدی، یہ راشا کہتے ہیں اس کو، اور منہ بھی سر بھی ایسے بزرگی میں، وہ سب سے بڑے ہوٹل کے اندر ان کو لے کے گیا، کھانا منگوایا اس نے، کھانا منگوا کے اب ماں باپ تو وہ چونکہ راشد پی نہیں سکتے تھے، اس نے توڑا، ایک لقمہ ڈال مانگتے ہوں، اور جب وہ کبھی ادھر ادھر بھی لقمہ ہو جاتا، اور ادھر ادھر والے دیکھ رہے تھے، بھائی جن 20 کلو۔ ایک نوجوانوں کے لیے امید اپنے ماں باپ سے اپنی امیدیں نہ توڑنا، امید چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے لیے سبق چھوڑ کے جا رہا ہے اور ماں باپ کے لیے امید چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بات ایسی بھی ہوتی ہے، یہ جتنے بڑے ہوٹل ہیں، یہ جتنے بڑے معاملات ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ باہر سے آنے والے ڈیلیگیشنز کے لیے ہیں
ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ساری زندگی نہ تم سے واسطہ رکھا نہ رابطہ رکھا، جنہوں نے ساری زندگی تمہاری نوکر بن کے بوٹیاں کون صاف کرتا ہے؟ پیشاب اما حلیمہ کی رضائی بیٹی تھی۔ جب جنگی قیدیوں کو رکھا گیا تو خاتون نے صحابہ سے کہا آپ کے جرنیل کون ہیں، سپاہ سالار کون ہیں؟ عرض کی ہمارے سپاہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ فرمایا حضور اردو سے بات نہیں کرنا، نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ زور دیا اس نے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ لگی، آپ کو پتا میں کون ہوں؟ اور میں کون ہوں؟ عرض کی جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اور آج آپ کے امتی مجھے جنگ کا قیدی بنا کے لے آئے۔ کریمہ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ میری رضائی بہن ہے، اور اس کو نہ صرف آزاد کرو بلکہ اس کے قبیلے والوں کو بھی آزاد کرو، اس کو ساز و سامان بھی دو تاکہ یہ گھر تک خیریت سے پہنچ جائے۔ یہ میرے کریم آقا نے خود دکھایا ہے۔ ایک باپ کے دل کے اندر وہ رب کائنات نے جذبہ رکھ دیا ہے، آج بھی اب کی یہ تمنا ہے یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ میں اگر سپاہی ہوں تو مولا کریم میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے۔ ہر باپ کی آج بھی یہ تمنا۔ تو اللہ کہتا ہے اس خالق کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتا جس خالق نے تیرے لیے آپ ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا انتظام کرنے والا میرا رب، پھر آ کے خوراک کا انتظام کرنے والا تیرا رب، اور یہاں تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنیے قبر میں جانے کے بعد تیرے رزق کا انتظام کرنے والا بھی تیرا رب ہے۔ صرف ماں کے پیٹ میں نہیں، صرف اس دنیا میں نہیں، بلکہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، خبردار وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تیرے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے جنت کے تذکرے تو سنے ہی ہے، اور جنت کے اندر نعمتوں کا تذکرہ تو سنا ہی ہے۔ وہ میں قربان جو اس مالک کے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، وہ انسانوں اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں جو سب سے بڑا اس وقت المیہ اور جس چیز کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کے رشتے کے اندر پختگی پیدا کرنے والا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ محسوس نہ کرنا، ایک محفل نعت کروا کے آپ کو جنتی ہونے کا مولوی صاحب سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں نا، بھاجی صاحب زندہ باد، چودھری صاحب زندہ باد، ملک صاحب زندہ باد، انہوں نے کروائی بلے بلے۔ اور پھر ہماری جو سدھی بدھی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، میسج میں لکھتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، کلمہ لکھ کے میں کلمہ پڑھ کے کلمے کی قسم کھا کے نبی پاک کی قسم کھا کے میں اس بات کو 10 لوگوں تک شیئر کروں گا، 50 تک شیئر کروں گا، 20 تک شیئر کروں گا۔ سدھی بدھی قوم لگی ہوتی ہے جناب، چلو مجھے قسم لگ گئی، چلو واہ بھائی واہ، ایک میسج والے کی جو نے مان لی ہے، جو یہ میسج محمد عربی اللہ کی طرف سے خود لے کے آئے جس میں شک کی کوئی نہیں، اس میسج کو کبھی مانا نہیں۔ رب کائنات کا ایک مرتبہ کا حکم کافی ہے بس، لیکن رب کائنات نے نماز کو کتنی مرتبہ تاکید سے کہا، کتنی مرتبہ کہا۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں اس کائنات عالم میں
جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کوئی انسان کا بچہ اس کی شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ میں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جب اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو پھر کوئی ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے تھا جس کے ذریعے ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اللہ کہتا ہے بندے صرف 5 وقت آ کے میری بارگاہ میں اس غرور کو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ میرا غرور ہے، یہ ناک میرا غرور ہے، بس 5 ٹائم آ کے رگڑ جایا کر، میں سمجھوں گا تو نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ ناک نیچی کوئی نہیں ہونے دیتا، پگڑی کو پیروں میں نہیں رولنے دیتا۔ حدیث پاک کے اندر ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی شان کے لائق اس کے قدموں میں بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، ہم سجدہ کل بھی اللہ کو کرتے تھے، ہم سجدہ آج بھی اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ جہت اللہ نے مقرر کر دی ہے، صرف ڈائریکشن، سارے متحد ہو جاؤ بھائی، ڈائریکشن ہے تمہاری۔ جنگل میں جاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کعبے کا، تو پھر کیسے نماز پڑھو گے؟ خیال لڑاؤ، خیال لڑ گئے نہیں، اب خیال درست نہ بھی ہوا تو نماز تمہاری ہو گئی، کیونکہ سجدہ تم نے اللہ کو کیا ہے، کعبے کو نہیں کیا۔ تو ایک سجدہ اللہ کی طرف سے ساری نعمتوں کو شکریہ ہے۔ آج کا پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اس رب کی عبادت کر جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق